چلیے ہم لوگ دیکھ رہے تھے غذائی اشیاء کی حفاظت کیا ہے. اس کا یہ دوسرے حصے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ غذا کی خرابی کی کیا وجوہات ہیں، ہماری غذا کون سی ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھئی غذا کا خراب ہونا یعنی کیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم مزید اس کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں، آگے معلومات حاصل کرتے ہیں. ان تصویروں کو دیکھیے. آپ کو یہ تصویریں کیسی یہ کیا ہے؟ یہاں پر بہت سارے سبزیاں اور پھل نظر آ رہے ہیں. دیکھیے نا کیسے آپ کو لگ رہے ہیں، خراب ہیں یا اچھے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ ایک دم تازہ تر و تازہ پھل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی اچھے پھل نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اچھے پھل ہیں یا اچھی غذا ہے. تو غذا کا اچھا ہونا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس سوال پر آپ غور کیجیے. ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے رکائیے اور اس سوال پر غور کیجیے اور اپنا جواب یا اپنی بات جو ہے درج کریے کہیں نہ کہیں. غذا کا اچھا ہونا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کا معیار اچھا ہونا ضروری ہے. معیار کہتے ہیں کوالٹی کو. اب کوالٹی یعنی معیار کیا ہے؟ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ تازے ہوں، اس کا رنگ اچھا ہو، ان کا ذائقہ اچھا ہو، اور جو حیاتین جو تغذیاتی مادے ہمیں جس سے ملنے والے ہیں وہ اس کے اندر برابر معیار میں ہو، تو وہ کہیں گے ہم وہ غذا اچھی ہے. اگر اچھی معیار کی غذا نہیں کھائیں گے، اگر ہم خراب معیار کی غذا کھائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ ظاہر بات ہے ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہماری طبیعت میں بھی بگاڑ آ سکتا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ غذا اچھی ہونا اور غذا مہنگی ہونا، دیکھیے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. ہمارے دماغ سے بات نکل جانا چاہیے کہ مہنگی غذا ہی اچھی غذا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ تر و تازہ پھل کھاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ مہنگے پھل ہی آپ کھائیں. آپ جو ہمارے عام جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کا معیار اچھا ہو. ٹھیک ہے، خراب یا باسی یہ چیزیں ہم کو استعمال اپنی غذا میں نہیں کرنی چاہیے. اب آپ ذرا بتائیے کہ آپ کو کھانے میں کون سی چیزیں پسند ہیں. آپ اپنے اوپر ایک فہرست بنائیے، اس ویڈیو کو آپ رکائیے اور ایک فہرست بنائیے کہ آپ کو کھانے میں کون سی چیزیں پسند ہیں، کیا آپ کھانا پسند کرتے ہیں. اکثر بچے جو چیزیں پسند کرتے ہیں، میں نے کچھ یہاں پر کچھ چیزوں کی ایک میں نے بھی فہرست بنائی ہے. دیکھیں گے آپ کی فہرست اور ہماری فہرست کہیں ملتی ہے کیا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پانی پوری. اکثر بچوں کو پانی پوری بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. راستے کے کنارے کہیں پر بھی ہم کھڑے رہ کر پانی پوری کھاتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس پانی پوری کا استعمال کرتے ہیں. خاص کر کے جب باغ جاتے ہیں یا گارڈن جاتے ہیں تو اس کے باہر اکثر پانی پوری کے گاڑی یا ٹھیلے نظر آتے ہیں جہاں پر ایک ہجوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پسندیدہ غذا ہے. ایسی یہ دیکھیے ایک سیو پوری بھی ہو سکتا ہے آپ کی پسندیدہ غذا ہو. ایسی چٹپٹی چیزیں ہمارے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں. وڑا پاؤ ہے نا، یہ بھی ہم لوگ کھانے میں پسند کرتے ہیں. کئی لوگوں کی تو زندگی وڑا پاؤ کھاتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن آج کل کے بچوں کو یہ بھی بہت پسند ہے. کیا ہے یہ؟ پیزا. جی بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، برگر. یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں کھانے میں دی تو بڑے شوق سے آپ لوگ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی فہرست بھی آپ بنائیے آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں. لیکن آپ ذرا سوچنے والی بات ہے، آپ ان چیزوں کو مزے سے کھاتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ بھئی یہ چیزیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ جب یہ بناتے ہیں تو بنا کر یہ کہاں رکھتے ہیں؟ یا اس کے جو انگریڈینٹس ہیں جو بنانے کے لیے جو الگ الگ اشیاء استعمال کی جا رہی ہیں وہ کہاں رکھی جاتی ہے؟ کس قسم کی صفائی کا خیال کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی تو کیا ہے کہ آن لائن آرڈر کیے جا رہے ہیں، ہے نا. الگ الگ ویب سائٹ سے الگ الگ چیزوں سے آن لائن آرڈر کیے جاتے ہیں. الگ الگ ریسٹورینٹ سے ہم آرڈر کرتے ہیں. تو یہ بھئی چیزیں کہاں بنائی جاتی ہیں، کیسی بنائی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب جو پانی پوری آپ کو کھلا رہے ہیں کیا اس شخص کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس بارے میں آپ نے؟ ہاتھ کا صاف ہونا یعنی صرف ظاہری طور پہ صاف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ناخن کٹے ہونے چاہیے. بہت سارے ایسے دیکھے ہم نے پانی پوری والے، میں نے تو خود دیکھ چکا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، ناخنوں میں قسم کا میل ہے، اور وہی ہاتھوں سے وہ ہم کو پانی پوری بنا کر دے رہے ہیں. پسینہ پسینہ وہ لوگ ہو رہے ہیں، راستے کے کنارے کی دھول مٹی ہے اور وہ وہی ہاتھ سے پسینہ صاف کر رہے ہیں اور وہی ہاتھ سے آپ کو پانی پوری بھی وہ کھلا رہے ہیں. اس پر آپ کو غور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیے سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے وہ کون سا پانی استعمال کر رہے ہیں. آپ گھر میں اگر پانی پیتے ہیں آپ تو کتنی احتیاط کرتے ہیں پانی پینے میں. آپ کیا کہ پانی کو مٹکے کو صاف کیا جاتا ہے، پانی چھان کر بھرا جاتا ہے نا. آپ کی امی جان اگر آپ ڈائریکٹلی گلاس ڈبوتے ہیں تو امی جان غصہ ہوتی ہیں آپ کے اور کہتے ہیں کہ بھئی ایک ایک ٹوٹی سے پانی لیا کرو جتنا پانی لگ رہا ہے.
لیکن یہاں یہ لوگ کون سا پانی استعمال کرتے ہیں؟ کھانا بنانے کے لیے پانی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو پھر کون سا پانی یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں؟ ان باتوں پر غور کرنے کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سب سے اہم چیز ہے کہ چیزیں بنانے کے لیے صفائی کے کیا معیار ہیں، ہے نا؟ صفائی کے معیار ہونے چاہیے۔ آج کل تو دیکھیے مختلف بیماریوں کا دور ہے، الگ الگ بیماریاں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو صفائی نہ ہونے سے کیا ہوتے ہیں؟ معیار، تو صفائی کے معیار طے کیے گئے ہیں، تو ان طے شدہ معیاروں پر یہ چیزیں بنتی ہیں کیا، ہے نا؟ صفائی کے معیار میں یہ بھی آتا ہے کہ غذا کے اجزاء کے لیے کون سے معیار کے تیل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پانی پوری آپ کھا رہے ہیں، پانی پوریاں جو بنانے کے لیے تیل میں وہ لوگ تلتے ہیں ان پوریوں کو، تو کون سا تیل وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، صحت کے لیے مضر ہے یا مفید ہے؟ تو یہ ساری چیزوں پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ جب غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ظاہر بات ہے پھر یہ چیزیں کھاتے وقت آپ ضرور اس باتوں پر سوچیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے ذرا اس پر توجہ دینا ہے آپ کو۔ ہاں، بہت اہم بات ہم لوگ دیکھنے والے ہیں، اس تصویر کو دیکھیے۔ آپ اس تصویر سے کیا سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ کہ بہت کھانے پینے کی کوئی چیز تھی لیکن بہت سارے چمچے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس میں سے کھایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی کئی لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو آج بھی ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ملتا۔ ہمارے ملک کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا کے اندر، دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی کئی لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان کو میسر نہیں ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ کم 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 کیا بولیں گے، کم مقدار کے کھانے میں زیادہ لوگوں کو بھی کھانا کھانے کا مطلب ایڈجسٹ جس کو ہم کہیں گے کرنا پڑتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا بھی ان لوگوں کو نہیں ملتا، تو پھر اب ظاہر بات ہے یہ سب ایسے حالات ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم تو پیٹ بھر کر کھا لے رہے ہیں، ہم تو اچھے سے پھل کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، آپ باہر سے کچھ چیزیں آرڈر کر کے بھی منگا رہے ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سارے ہمارے پاس لوگ ہیں جن کو ابھی بھی ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ملتا، تو اس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تب دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، اور کچھ کئی جگہ پر کیا ہو رہا ہے، غذا کی بربادی ہوتی ہے۔ غذا کی بربادی یعنی کیا؟ غذا کیسے برباد ہونا یعنی کیا؟ ختم ہونا، ضائع ہونا، ویسٹیج ہم جسے کہتے ہیں۔ تو کہیں دیکھیے ایک جگہ تو ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی کھانا نہیں مل رہا، ایک وقت کا بھی کھانا نہیں مل رہا، اور ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ غذا برباد ہو رہی ہے۔ غذا کی بربادی دو طریقے کی ہے، ایک مقداری بربادی یعنی مقدار میں، تعداد میں جسے ہم کہیں گے برباد ہو رہی ہے، اور دوسرا معیاری بربادی ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقداری بربادی کیا ہے۔ مقداری بربادی کیا ہے کہ سب سے پہلے کاشت کے غلط طریقے ہیں، جیسے کسان جو ہے کاشتکاری کر رہے ہیں کھیتوں کے اندر، تو وہاں پر کے کچھ غلط طریقے کی وجہ سے غذا بھی کیا ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب اگر کچھ بعض کسان کھیتوں میں کیا کرتے ہیں کہ مٹھی سے لے کر اناج ایسا پھینکتے ہیں بونے کے لیے، جیسے ابھی بیج بونا ہے نا، تو مٹھی سے لے کر کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو اس میں سے کچھ بیجوں میں دانے آتے ہیں، کچھ بیجوں میں دانے نہیں آتے، تو پھر وہ جو بیجوں میں دانے نہیں آ گئے وہ تو برباد ہو گئے نا، وہ کھانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے، ہے نا؟ تو ابھی کاشت کے نئے طریقے استعمال کرنے چاہیے، جو کسان ہیں جن کو کھیت ہیں انہوں نے کاشتکاری کے نئے طریقے کار اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سارے آلات آئے ہیں ابھی جس سے بیجوں کو یا اناج کی بربادی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ دوسرا غذا برباد کرنے کا یہ بھی ایک ہے کہ غیر مناسب طریقے سے ذخیرہ اور اس کی تقسیم۔ کیا ہوتا ہے، اناج بڑے بڑے گوداموں کے اندر ذخیرہ کیا جاتا ہے، جب کسانوں سے مال اناج خریدا جاتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو بڑے بڑے گوداموں میں کیا کیا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جب ذخیرہ ہو رہا ہے، اگر اس کا طریقہ مناسب نہیں ہے تو پھر وہاں پر اس اناج میں یا اس پھلوں میں، ان سبزیوں میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں کیڑے لگ جائیں گے، ہے نا؟ خراب ہو جائیں گی، بو آئے گی، اور وہ کیا ہوگا، اناج برباد ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ غیر مناسب تقسیم سے بھی غذا برباد ہوتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں برباد ہوتی ہے۔ کیسے کہ بھئی کسی کو ضرورت نہیں وہاں زیادہ اناج دیا جا رہا ہے، کسی کو ضرورت بہت ہے لیکن وہاں اناج نہیں دیا جا رہا، تو اس طریقے سے بھی تقسیم، غیر مناسب تقسیم سے بھی برباد ہوتی ہے اناج۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اجتماعی کھانوں میں۔ اجتماعی کھانے یعنی کیا؟ دعوت میں جب دعوت ہوتی ہے، آپ دیکھیے جب دسترخوان اٹھایا جاتا ہے تو بہت سارا اناج وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زبردستی ان کو دیا جاتا ہے مہمان نوازی کے طور پر، ارے بھائی لو لو لو، پلیٹیں بھر بھر کے لوگ لیتے ہیں، پھر روٹی کے آدھے ٹکڑے کھائے ہوئے رہیں گے، آدھے نہیں رہیں گے، گوشت کی بوٹیاں ویسی کی ویسی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو اجتماعی کھانوں میں بہت سارا کھانا برباد ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایک وقت کا بھی کھانا میسر نہیں ہے، تو یہ بھی ہے۔
اب معیاری بربادی یعنی کیا؟ غذا کی حفاظت کے غلط طریقے. جیسے غذا کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے پیکڈ فوڈ جو آ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس، ہے نا. پیک فوڈ یعنی کیا؟ جو پیکٹوں کے بند اندر جو کھانا، جیسے چپس ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں بچے استعمال کر رہے ہیں آج کل کے. تو اگر اس کو غلط طریقے سے حفاظت کی جا رہی ہے تو اس کا معیار برباد ہو جاتا ہے. یعنی ان سے جو ہم کو فائدے حاصل ہونے والے ہیں، جو نشاستہ ہمیں ملنے والا ہے، جو کاربوہائیڈریٹ ہمیں ملنے والا ہے، جو چربی ہمیں ملنے والی ہے، جو وٹامنس ہمیں ملنے والے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتے. تو غلط طریقوں سے غذا اگر محفوظ کی جائے تو اس کا معیار جو ہے خراب ہو جاتا ہے. بس سمجھو کہ بھئی اس سے، جیسا ایک مثال کے طور پر پھل ہیں، پھلوں کا ذخیرہ کیا گیا ہے، غلط طریقے سے کیا گیا تو پھلوں کے اندر کا جو غذائی تغذیاتی مادے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہم وہ کھا کے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. ساتھ ہی ساتھ دیکھیے، حفاظتی اشیاء کا ضرورت سے زیادہ استعمال اگر کرتے ہیں، جیسے نا اچار بنا کر ابھی رکھا جاتا ہے، یا پھر جیم ہے، جیلی ہے، جو بھی پیکڈ فوڈ آ رہا ہے، تو اس کو زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے کچھ حفاظتی اشیاء کا استعمال کرنا پڑتا. اگر وہ حفاظتی اشیاء ضرورت سے زیادہ استعمال ہو جائیں تو بھی کیا ہوتا ہے؟ غذا کے معیار کی بربادی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے، غذا کو دیر تک پکانا، یعنی اگر چولہوں پر بھی پکانے کی بات آئے، سبزی ترکاریاں ہیں، اگر آپ چولہے پہ کسی سبزی کو بہت دیر تک پکا رہے ہیں، کوئی بھاجی ہے، سمجھو میتھی کی بھاجی آپ پکا رہے ہیں، اور زیادہ دیر تک اگر چولہے پہ اس کو پکایا جائے تو اس کا بھاجی کا معیار کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. یعنی اس سے جو آپ کو جسم کو فائدے ملنے والے ہیں وہ نہیں پہنچتے. اس لیے سبزی ترکاریوں کو زیادہ نہیں پکایا جانا چاہیے. ایک دوسری غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ترکاریوں کو پکانا ہے، سبزیوں کو پکانا ہے آپ کو، تو اس کو دھوتے ہیں ہم لوگ، لیکن سبزی کو کاٹنے سے پہلے دھونا چاہیے. جو بھی سبزی، آپ جیسے آلو آپ کو پکانا ہے تو پہلے آپ آلوؤں کو دھو لیں پھر کاٹ لیں. اکثر جگہ کیا ہوتا ہے، ترکاریوں کو پہلے کاٹا جاتا ہے پھر دھویا جاتا ہے. اگر آپ کاٹنے کے بعد دھوئیں گے تو اس کے حیاتین، اس سے ملنے والے فائدے یا غذائی جو تغذیاتی مادے ہم جسے کہتے ہیں، وہ سب پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں. تو غذا کا معیار کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک یہ بھی چیز ہے، غذا کا معیار، جیسے پکانے کے بعد کھانے تک کا وقفہ جو ہے، یا پکانے کے بعد سرو کرنے تک کا جو وقفہ ہے، اگر وہ زیادہ ہو جائے تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غذا کا معیار برباد ہو جاتا ہے. تو ان ساری وجوہات سے غذا برباد ہوتی ہے. دیکھیے، آپ یہ ویڈیو کو رکائیں اور یہ سارے نکات جو ہے اپنے بیاض میں آپ لکھتے چلیں. جب بھی ہم پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی کرنے کا یہ اصول ہے کہ ہم نوٹس لیتے چلیں، اہم نکات لکھتے چلیں. ایک اور غذا کی بربادی کا ایک طریقہ، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ حمل و نقل. ایک جگہ سے دوسری جگہ جب غذائی چیزوں کو پہنچایا جا رہا ہے، اگر وہ غلط طریقے سے پہنچائی جا رہی ہے نا، درجہ حرارت، مخصوص درجہ حرارت وہاں پر آپ کو رکھنا ہے، مخصوص طریقے سے رکھنا ہے، تو غذا صحیح رہے گی. حمل و نقل کا غلط طریقہ کیا کرتا ہے؟ غذا کو برباد کرتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اب جب غذا اتنی برباد ہو رہی ہے، مقداری طور پہ بھی غذا برباد ہو رہی ہے، معیاری طور پر بھی غذا برباد ہو رہی ہے، تو غذا کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی میری کیا ذمہ داری ہے؟ ہر ایک کو یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھئی غذا کو برباد کرنے سے ہم بچانے کو. جیسے ابھی آپ بچے ہیں تو آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ بھئی میرا بھی کچھ رول ہونا چاہیے، جیسے یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کھانے کے لیے. تو جب بھی آپ اجتماعی کھانوں میں جائیں یا اپنے گھر میں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا اپنی پلیٹ میں لیں. ضرورت سے زیادہ نہیں. آپ بار بار لیں، تھوڑا 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 کر کے آپ کھاتے چلیں، لیکن ایک ہی مرتبہ بہت زیادہ لینے کے بعد اگر آپ کو نہ کھائیں تو وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے کام میں نہیں آتا. تو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کھانا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنی پلیٹ میں لینا ہے. دوسری، غذا کی معیاری بربادی نہ ہو، اس کے لیے غذا کو زیادہ نہ پکائیں. آپ اپنی امی جان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، اس کو بہت زیادہ ابالنے کی، بہت زیادہ دیر تک حرارت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کم حرارت پر بھی اس کو رکھے تو کھائیں. دوسری بات ہے، جب آپ سب کھانا کھا چکے ہیں، جو کھانا بچ گیا تو اس کا مناسب استعمال کریں. اس کا مناسب استعمال کیا ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کو ہم دے سکتے ہیں، ہمارے آس پاس پڑوس میں ہم لوگ دے سکتے ہیں، ہے نا. یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز اپنے گھر میں پکائیں، ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تھوڑا سا پانی بڑھا دو آپ اور اپنے پڑوسی کو دے دو، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے. کئی مرتبہ تو کھانے کی تاکید بھی کی گئی ہے کہ بھی کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. تو بچے ہوئے کھانے کا ہم مناسب استعمال کریں گے، اپنے دوست احباب، رشتہ دار، پڑوس اور ضرورت مند لوگوں کو اپنے کھانے میں شامل کریں گے، تو ظاہر بات ہے آپ کا کھانا بچے گا بھی نہیں. دیکھیے، ایک چیز اور یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق سبزیاں اور پھل خریدیں. اگر آپ بازار میں جاتے ہیں تو بہت ساری سبزیاں لا لے ہیں، بہت سارے پھل آپ لا رہے ہیں جتنوں کی آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو روزانہ آپ لا سکتے ہیں تازی سبزیاں اور تازے پھل آپ روز لا سکتے ہیں. تو ضرورت کے مطابق سبزیاں اور پھل خریدنے سے بچنا ضروری ہے.
साथ ही साथ जो भी हमारे घर में अनाज या खाने पीने की जो चीज़ें आ रही हैं उनका मुनासिब ज़ख़ीरा करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका सेफ्टी, उनकी हिफाजत अगर हम करेंगे तो ज़ाहिर बात है ग़िज़ा बर्बाद होने से बच जाएगी। ये अहम चीज़ है, आजकल सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत है कि जो बंद डब्बा ग़िज़ा है, पैक्ड फूड है, जैसे जैम है, जेली है, चिप्स के पैकेट हैं या मिठाइयाँ हैं, जो भी आप ख़रीद रहे हैं तो उस पर इस्तेमाल की तारीख़ देखें। उस पर तारीख़ लिखी हुई होती है कि ये कब बना, कितने दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसा उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी जब से बना उससे 6 महीने तक आप इस्तेमाल करते हैं। शरबत की बोतलें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लोग घरों में लाते हैं। तो जब भी आप ऐसा जो पैक्ड फूड ले रहे हैं या बंद डब्बा ग़िज़ा हम जिसे कहेंगे, तो उसकी तारीख़ वगैरह देखना आपके लिए ज़रूरी है। ये अगर एहतियात हम करेंगे तो ज़ाहिर बात है हम ग़िज़ा को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा 16 अक्टूबर को सारी दुनिया के अंदर ग़िज़ा की हिफाजत का दिन मनाया जाता है। मतलब क्या इसी दिन सिर्फ ग़िज़ा की हिफाजत करना है आपको? 16 अक्टूबर को ही हिफाजत करना है क्या? नहीं करना है, बल्कि इस दिन क्या करना है, 16 अक्टूबर एक दिन तय किया गया है कि भाई इस दिन लोग क्या करते हैं, ये दिन कैसे मनाया जाता है। तो ग़िज़ा की हिफाजत के बारे में लोगों में बेदारी पैदा की जाती है कि भाई आप जो खाने पीने की चीज़ें हैं, अनाज का ज़ख़ीरा है, सब्ज़ी तरकारियों फलों का जो ज़ख़ीरा है, तो उसकी किस तरीके से हिफाजत की जाए ताकि वो ग़िज़ा बर्बाद ना हो। इस ताल्लुक़ से लोगों को बेदार किया जाता है, और साथ ही साथ लोगों में इस बारे में बेदारी पैदा की जाती है कि ग़िज़ा की बर्बादी से हम सबको बचना ज़रूरी है, क्योंकि ग़िज़ा हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। अगर ग़िज़ा मुनासिब ना मिले तो बहुत सारे मसाइल जैसे भुखमरी है, नाक़िस तग़ज़िया है, ऐसी बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए इस दिन यानी 16 अक्टूबर को ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जाता है, और ये आलमी तौर पर मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी को हम कहते हैं आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ ग़िज़ा। तो ये इस सिलसिले का दूसरा वीडियो था। ज़ाहिर बात है कि इस दूसरे वीडियो में हमने बहुत अहम मालूमात हासिल की हैं कि ग़िज़ा किस तरीके से बर्बाद होती है। खाने पीने की चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए, हमारी पसंद की जो चीज़ें हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, उसके बारे में हमको गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, तो इस पर। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। यहाँ पर जो यूट्यूब लिंक दी गई है, एक फ़ीडबैक फ़ॉर्म भी दिया गया है, उस पर से भी आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।